محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام تر حمد و ثنا تسبیح و تقدیس تمجید اسی خالق اکبر کے لیے ہے کہ جو لم یزل بھی ہے اور لا یزال بھی ہے، اور ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام ہے کہ اگر وہ ہستیاں نہ ہوتیں تو نہ درود کا وجود ہوتا اور نہ سلام کا کوئی وجود ہوتا۔ ہماری گفتگو الحمدللہ مسلسل دعائے کمیل کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور کچھ عرائض ہم نے حضرت کمیل ابن زیاد نخعی الیمانی کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ جناب کمیل رسول اللہ کے زمانے کو بھی 18 سال درک کرنے والے، پھر حضرت امیر المومنین سرکار امام المتقین علیہ السلام کے صحابی نہیں، اصحاب خاص میں سے، یعنی صرف کمپینینز میں سے نہیں تھے بلکہ ایکسکلوزیو کمپینینز جو ہوا کرتے تھے، جو ہر وقت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا، جن کا اوڑھنا بچھونا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، ان اصحاب خاص امیر المومنین میں سے جناب کمیل کا شمار ہوتا ہے۔ جناب کمیل کی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے اتنا زیادہ ہے کہ صرف اور صرف اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے ماننے اور چاہنے والوں ہی کے یہاں پہ جناب کمیل کو ریگارڈ نہیں کیا جاتا، بلکہ اہل سنت برادران کہ یہاں پر بھی جناب کمیل کو ایک انتہائی قابل اعتماد تابعی ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی مسلمانوں کی بڑی کتابیں ہیں حدیثوں کی، ان میں جناب کمیل ابن زیاد نخعی الیمانی سے ضرور بضرور حدیثیں نقل ہوئی ہیں اور روایتیں وہاں پر کوٹ کی گئی ہیں اور نیریٹ ہوا ہے۔ جناب کمیل کو مولا کائنات علیہ السلام نے متعدد اپنی حیات طیبہ میں، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے جن کو رسول گرامی قدر نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی سند دی، فمن اراد الحکمت والعلم فلیاتھا من بابھا، اب جسے حکمت اور علم چاہیے
اسے دروازے سے ہی آنا پڑے گا. یعنی یہ بات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غور طلب ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے علم چاہیے اور حکمت چاہیے، اور اس بات کے بعد کہ جب میں علی ابن ابی طالب کو علم اور حکمت کا دروازہ قرار دے چکا ہوں، اور کوئی یہ کہے کہ مجھے علم اور حکمت چاہیے مگر مائنس علی ابن ابی طالب، تو رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ فَلْيَأْتِهَا مِن بَابِهَا. یہ کمانڈنگ ٹون ہے، صیغہ امر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، کہ اسے چاہیے کہ وہ دروازے ہی سے آئے. اگر علم اور حکمت کے شہر میں آنا ہے تو اسے اس کے دروازے کو پار کرنا ہوگا، اسی سے آنا ہوگا. لہٰذا جناب کمیل ابن زیاد علم کے شہر کے دروازے کے ساتھ جڑے ہوئے جناب کمیل. اور صرف یہ جناب کمیل نہیں ہے، بلکہ اور بھی ایسے بہت سارے اصحاب ہیں کہ کبھی موقع ہوا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اصحاب کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کی جائے. لیکن جناب کمیل کو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزیں تعلیم فرمائی، اور ہر وقت امیر المومنین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکل رہا ہے وہ علم کے سوا اور کیا ہے، وہ علم کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جناب کمیل کی جو زیارت ہے، وہ جو زیارت نامہ ہے جو ان کی قبر پہ جب ان کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، نجف و کوفہ کے درمیان جو سویہ نام کا کی جو علاقہ ہے، آج اس کا نام سویہ نہیں ہے، لیکن پرانی کتابوں کے اندر آپ کو نام سویہ ملے گا، جو ان کے دفن اور مدفن کا مقام ہے اور جگہ ہے. لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں اور زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ جملے پڑھنے کو ملتے ہیں کہ علمہ دعاء الخضر، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دعائے خضر آپ کو تعلیم فرمائی. یعنی یہ اتنا بڑا آنر ہے جناب کمیل کا کہ ان کی زیارت نامے میں اس بات کا ذکر ہے. لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ دعائے خضر ہی کا ذکر ہو زیارت نامے میں. وَأَخْبَرَهُ عَنِ النَّفْسِ وَالْحَقِيقَةِ فَصَارَ فِيهَا ذَا بَصِيرَةٍ، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب کمیل کو نفس کی حقیقت بھی بتائی اور حقیقت کی حقیقت بھی بتائی. اس لیے کہ کائنات میں بہت کچھ انسان کو جو حقیقت کے طور پہ نظر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو جو انسان کو دکھ رہا ہے. وَأَخْبَرَهُ دعاء الخضر، اخبرہ عن النفس والحقیقہ، علمہ دعاء الخضر، اخبرہ عن النفس والحقیقہ فصار فیہا ذا بصیرہ. آپ کو جب امیر المومنین علیہ السلام نے نفس کی حقیقت بتائی، حقیقت کی حقیقت بتائی، فصار فیہا ذا بصیرہ، تو جناب کمیل بصیرت والے ہو گئے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جو کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کمیل سے فرمایا، اور وہ علم جو جناب کمیل ابن زیاد نخعی الیمانی کو ٹرانسفر ہوا، امیر المومنین علیہ السلام کے سینے سے سینہ کمیل میں منتقل ہوا، اس کے نتیجے میں کمیل کو کیا ملی؟ بصیرت. اور یہ بصیرت اتنی بڑی شے ہے کہ جس کو آپ یقین سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس کو آپ علم سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ جناب کمیل کو بصیرت نصیب ہوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم کردہ نالج اور وزڈم اور علم کے نتیجے میں. جناب کمیل اب وہ زمانہ کہ جس زمانے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف وہ لوگ ہو گئے جو خود امام حسن علیہ السلام کے کل تک فالوورز تھے، وہ لوگ کہ جو آپ کے ماننے والوں میں، آپ کے چاہنے والوں میں جن کا شمار ہوتا تھا امام حسن علیہ السلام کے، وہ لوگ اس وقت کے بعد what was the point in time in the history کہ جب امام حسن علیہ السلام کو فالو کرنے والے امام حسن علیہ السلام سے الگ ہوئے یہ کہہ کے کہ ہمیں امام حسن کا یہ کام سمجھ میں نہیں آیا. وہ پوائنٹ ان ٹائم تھا ہسٹری میں کہ جب امام حسن علیہ السلام نے سلو کی، جو ہمارے یہاں پہ سلو کے نام سے معروف ہے، لیکن بکس میں، کتابوں میں، ہسٹری کی بکس میں اسے نام دیا گیا ہے ہدنہ. اینڈ ہدنہ مینز سیز فائر. سیز فائر کس چیز سے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو یہ کام کیا، جیسے ہم معروف اور فیمسلی سلو کے نام سے جانتے ہیں، یہ حقیقت میں سیز فائر تھا. کس بات سے؟ جو سادات کا خون بہہ رہا تھا اس سے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنا امام ماننے کا حکم دیا تھا، ان کو امام نہ ماننے کے ذریعے سے جو پرابلمز کریٹ ہو رہے تھے. تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سلو کے جو کلوزز اور آرٹیکلز تھے ان کو جا کر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ کام تھا کیا، کتنا بڑا کام تھا، کتنی بڑی خدمت تھی یہ رسول اللہ اور دین اسلام کے لیے.
تو اس وقت بھی کہ جب امام حسن کے اپنے فالوورز آپ کا ساتھ ایک بڑی تعداد آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، اس وقت جناب کمیل ابن زیاد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہ کہہ کر کہ یہ امام ہے، ہمیں ان سے سیکھنا ہے، انہیں سکھانا نہیں ہے، یہ امام ہے اور انہیں ماننا ہے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور ان کی اتباع کرنی. وی ہیو ٹو فالو، وی آر دیئر ٹو فالو ہم. ایک بات یہ ہو گئی. اور پھر جناب کمیل ابن زیاد امام حسین علیہ السلام پر جب یہ کربلا کا سارا واقعہ ہوا تو جناب کمیل کہاں ہیں؟ ابن زیاد کی قید میں ہیں. کون سا ہسٹری کا وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے جناب کمیل امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے پانے کی وجہ سے کیا ہوا ایسا کہ جناب کمیل کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں تھے؟ وجہ ابن زیاد نے ایک دن یہ طے کیا کہ ہاؤ کین وی ریکگنائز کہ وہ لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کو کل سپورٹ کریں گے، آج کوفہ میں وہ کون لوگ ہیں، یہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ اس کے لیے ابن زیاد نے ڈسگائز، بھیس بدلا. ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام جیسے لباس پہنے اور چہرے پر نقاب ڈالا اور ایک ایسا اورا بنایا کہ اعلان کیا کہ حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے لباس جیسا لباس ارینج کیا اور ویسا لباس دھارا اور ویسا بھیس دھارا اور چہرے پہ نقاب ڈالا اور کوفہ کے اندر اعلان کروا کے آ گیا کہ حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام کا نام سنا تو جو مولا کے خلص اور فرس اصحاب تھے، یعنی خالص جو امام کے اصحاب تھے، وہ نکل کے باہر آ گئے. میثم تمار باہر آ گئے، جناب کمیل ابن زیاد نخعی باہر آ گئے، ابراہیم مالک اشتر باہر آ گئے، اور ایسے بہت سارے افراد کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، امام حسن کے خاص اصحاب میں سے تھے، امیر المومنین کے بھی اصحاب میں سے تھے، وہ سارے باہر آنے لگے. اور جب یہ آیا کوفہ میں داخل ہوا، اس نے رخ سے نقاب کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا کہ ان ساروں کو گرفتار کیا جائے، اور گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا. مختار ثقفی قید میں ہے، ابراہیم ابن مالک اشتر قید میں ہے، جناب کمیل قید میں ہے، میثم تمار قید میں ہے، احنف ابن قیس قید میں ہے، سہیل ابن حنیف قید میں ہے، رشید حجری قید میں. یہ سارے امیر المومنین کے ان خاص اصحاب کا نام ہے جو صرف کمپینینز نہیں ہیں. وہ جو میں نے پچھلے لاسٹ تھرسڈے جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ کچھ 10 ایسے اسپیسیفک اینڈ ایکسکلوزیو امیر المومنین کے کمپینینز تھے کہ جن کی تعداد 10 تھی، اور ان کو 10 بلیسڈ کمپینینز آف امیر المومنین علیہ السلام کے نام سے آج بھی تاریخ کے اندر یاد کیا جاتا ہے. خیر، جناب کمیل ابن زیاد امام حسین علیہ السلام. پھر جب ایک زمانہ آیا حجاج ابن یوسف ثقفی کا، انتہائی شفاق بادشاہ، اس نے کہا کہ کمیل کہاں ہیں؟ کہا کمیل تو چھپے ہوئے لوگوں سے دور ہے، اور جناب کمیل کو تلاش کیا جانے لگا، یہاں تک کہ جناب کمیل نہیں ملے، کیونکہ وہ جو مختار ثقفی کے انتقام کی جو مہم تھی، کربلا کے خون کے انتقام کی مہم، اس کے بعد جناب کمیل لوگوں کی یعنی ماسز سے، پبلک سے دور رہ کے رہنے لگے. حجاج کو پتہ چلا، میں اس کو مختصر کروں، پتہ لگوایا گیا، جناب کمیل کا کوئی پتہ نہیں لگا. کیسے جناب کمیل کو گرفتار کیا؟ جناب کمیل کے قبیلے والوں پہ نان و نفقے کو بند کیا گیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ خبر جب جناب کمیل کو پہنچی تو جناب کمیل نے خود کو سرنڈر کر دیا. اینڈ 94 یا 96 ایئرز آف ایج تھی جب جناب کمیل کو حجاج ابن یوسف ثقفی نے انتہائی بربریت کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ قتل کر دیا. جس طرح سے جناب میثم تمار کے اعضائے جسم کے کاٹے جانے کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے، بالکل کم و بیش جناب کمیل ابن زیاد کی شہادت کا انداز اسی ظلم کے ساتھ تھا، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ زیادہ تھے. لیکن اب ہم آ جائیں وہاں سے بات کو آگے بڑھائیں کہ جناب کمیل کو مولا کائنات علیہ السلام دعائے کمیل کی تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. 264 جملوں پر یہ جو دعائے کمیل پھیلی ہوئی ہے، ان میں 9 فیزز ہیں، اور یہ 9 فیزز مزید 3 سیکشنز کے اندر ان کو بائیفرکیٹ کیا جا سکتا ہے. پہلے میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا ہے، دوسرے میں گناہوں کی معافی ہے، اور تیسرے حصے کے اندر دعائے کمیل کے تیسرے اور آخری حصے کے اندر خدا سے 5 چیزوں کا سوال کیا گیا ہے. اب یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جب انشاءاللہ ہم دعا کی ڈسکرپشن اور اس کی تشریح اور شرح کرتے کرتے وہاں پہنچیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ہماری بات ابھی ہو رہی تھی رحمت پر کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی، مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کیا خدا کی رحمت؟
تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نیکسٹ ویک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. کیسے پتہ چلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پتہ چلا، جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے رحیم ہے. رحمان کے معنی کیا؟ دا موسٹ بینیفیسنٹ. اینڈ رحیم کے معنی کیا؟ دا موسٹ کمپیشنٹ. ہم اردو میں کیا معنی کرتے ہیں؟ جو بڑا مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. حالانکہ مہربان کے لیے جو لفظ آپ دیکھیں گے اردو میں، اگر مہربان ہے اردو میں، تو عربک میں مہربان کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ رؤوف. رحمان نہیں آتا، رؤوف آتا ہے عربی زبان میں لفظ. لیکن یہاں پر رحیم ہے اور رحمان ہے، یہ 2 لفظ ہیں. رحمان اور رحیم دونوں کے روٹ ورڈز ہیں رحم، را ہا میم، دونوں کے روٹ ورڈز ہیں مرسی. لیکن یہ جو 2 الگ لفظیں خدا تعالیٰ نے اگر استعمال کی ہیں، اور یہی ہے وہ اوپننگ کہ جس سے اللہ کی وہ کتاب، کہ جس کتاب میں خدا کا وہ کلام ہے کہ جس کلام کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو ایڈریس کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، which is قرآن کریم، the holy قرآن. وہ اس کی اوپننگ ہو رہی ہے اس جملے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بسم اللہ کی کیا فضیلت ہے؟ یہ پچھلے تھرسڈے میں بیان کر چکا ہوں، لہٰذا میں اسے ریپیٹ نہیں کروں گا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اتنی امپورٹنٹ چیز کو ہم نے کتنا اگنور کیا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ رحمت کے 2 حصے ہیں، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم. جب 2 لفظ الگ ہیں تو ان کے 2 میننگز الگ ہونے چاہیے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی میننگ والے الگ لفظ استعمال کرنے کو لاجیکلی یوز لیس قرار دیا گیا ہے علم نحو کے اندر، عربک سنٹیکس میں. تو مطلب کیا ہے؟ اب مطلب میں اور آپ تو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، نہ ہمارے دل پہ نازل ہوا ہے. قرآن کی تفسیر ان سے پوچھو جو وارث قرآن ہے. قرآن کے ظاہر و باطن کا علم، تفسیر تعویل کا علم، محکم متشابہ کا علم ان سے پوچھو کہ جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں، علم قرآن کے وارث ہیں. چھٹے امام سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا، یبن رسول اللہ، یہ رحمان اور رحیم کا فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ رحمان خدا کی رحمت کا وہ حصہ ہے جو سب کو برابر سے ملتا ہے، اپنوں کو بھی ملتا ہے، پرایوں کو بھی ملتا ہے. اسے جو خدا کو مانتا ہے اللہ کو، اسے بھی رحمت کا وہ حصہ ملتا ہے، اور جو خدا کو نہیں مانتا اسے بھی ملتا ہے. اور رحیم خدا کی رحمت کا وہ حصہ ہے، وہ پارٹ ہے جو سب کو نہیں ملتا ہے. جو کوالیفائی کرتا ہے بس اسی کو ملتا ہے، جو اسے مانتا ہے اسے ملتا ہے، جو حقدار ہے اسے ملتا ہے. سمجھ میں اگر آپ کو نہ آئی ہو اب بھی تو ایگزامپل کے ذریعے سے میں خدمت میں عرض کروں. جب بارش برستی ہے تو کیا یہ پوچھ کر برستی ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے وہیں پہ برسوں گی؟ بھائی سورج جب روشنی دیتا ہے تو کیا پوچھتا ہے کہ کس کس نے کلمہ پڑھا ہے بتاؤ؟ جو کلمہ گو ہوگا اسی کو گرمی دوں گی، روشنی دوں گی. یعنی کہ وہ اللہ کا رزق کہ جو موسیٰ بھی کھائے، فرعون بھی کھائے، وہ رحمانیت کا حصہ، اور اللہ کی رحیمیت کا حصہ کیا؟ جو قیامت میں خدا حساب کتاب کر کے عطا کرے گا وہ قیامت میں رحیم ہوگا. یہاں پہ رحمان ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے ایک ایگزامپل اور دیا، اور وہ ایگزامپل کیا ہے؟ وہ ایگزامپل یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں سرٹن چیزوں کی اور باؤنٹیز اینڈ بلیسنگز کی ویسے ہی ضرورت ہے، وہ ہماری نیسیسٹیز ہیں. ٹو کم ان دس ورلڈ ہمیں ایگزسٹنس چاہیے، ہمیں چاہیے کہ کوئی ہمیں خلق کرے. اگر خالق نہ ہوتا تو ہم خلق نہ ہوتے. ہمارے پاس باڈی نہ ہوتی تو کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص ایگزسٹ کرتا ہے. فار آر ایگزسٹنس وی نیڈ اے باڈی، ہمیں ایک باڈی چاہیے. لیکن پروردگار عالم نے، اس کی مثال کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال. ایگزامینیشن ہال میں ہوتا کیا ہے کہ جو ایگزامینیشن بورڈ اور جو ایگزامینیشن اتھارٹی ہوتی ہے وہ لوگ آپ کو پیپرز دیتے ہیں، آنسر شیٹس دیتے ہیں، کویسچن پیپر دیتے ہیں کہ یہ کویسچن پیپر لیں اور یہ آنسر شیٹس لیں اور یہ کویسچن پیپر پڑھ کے آنسر اس کے اندر لکھیں. وہاں پہ پین آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، آنسر شیٹ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے، کویسچن پیپر آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اچھا ماحول اور انوائرمنٹ، اے سی چلائے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈم لائٹس، وارم لائٹس چلائی جاتی ہیں تاکہ آپ کے لکھنے میں کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کی آئی سائٹ کے اوپر بلو لائٹس اور وائٹ لائٹ کے ذریعے سے زور نہ پڑے. یہ سارا کا سارا ماحول ایگزامینیشن
ہال میں پرووائڈ کیا جاتا ہے، انویجیلیٹرز، ایگزامنرز آپ کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں جو آپ پر چیک رکھیں، جو آپ کو دیکھتے رہیں. پھر آپ کو 2.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹہ 15 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ وہ امتحان، اس امتحان میں اپیئر ہو سکیں جس امتحان کے لیے آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بلایا گیا ہے. یہ ہے خدا کا رحمان ہونا. اس نے ہمیں وجود دیا، اس نے ہمیں رزق دیا، اس نے ہمیں لباس دیا، اس نے ہمیں ماں باپ دیے. اس نے کہا وجود بھی لو، ماں باپ بھی لو، لباس بھی لو، غذا بھی لو، رزق بھی لو، آنکھیں بھی لو، کان بھی لو. آنکھ لو تو اس کو دکھانے کے لیے خوبصورت منظر بھی لو، کان لو تو اسے سنانے کے لیے خوبصورت آوازیں بھی لو، زبان لو تو اس کو چکھانے کے لیے اچھے ذائقے کے کھانے بھی لو، پھل لو، یہ سب کچھ لو. زندگی گزارو اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پہ جو بوگے کل وہاں پہ کاٹو گے. یہاں پہ رحمان ہوں، تمہیں ضرورت ہے، دے رہا ہوں. تم اس کے اہل ہو کہ اہل نہیں ہو یہ نہیں دیکھ رہا. کل قیامت میں رحمان نہیں ہوں، رحیم ہوں. حساب و خطاب کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا، پوچھوں گا تمہیں وہ لباس دیا تھا اسے صحیح جگہ استعمال کیا تھا یا نہیں، وقت دیا تھا اسے صحیح جگہ استعمال کیا تھا یا نہیں، ماں باپ دیے تھے ان کا احترام کیا تھا یا نہیں، ائمہ بھیجے تھے ان کی اتباع اور اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی. لہذا وہاں پر رحیم ہے، یہاں رحمان ہے. اب اگر کوئی ایسا ہو کہ جسے اب بھی رحمان اور رحیم ہونا خدا کا اپنی رحمت کے 2 الگ الگ انداز سے بندوں کو پہنچانے کا طریقہ سمجھ نہ آیا ہو تو آ جائیے. کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو مشکل کشائے کائنات کے دروازے سے علاوہ حل ہو جاتی ہو. تو آئیے علی کے در پر، سمجھ میں آئے گا. اے پروردگار تیرے بندوں کو تو نے رحمان ہونا بھی بتا دیا، رحیم ہونا بھی بتا دیا، مگر سمجھا بھی دے. عجب نہیں آواز آئے گی، میں نے اپنے رحمان ہونے کی اگزامپل بھی زمین پہ رکھی ہے، رحیم ہونے کی اگزامپل بھی زمین پہ رکھی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ دل پہ بغض کی اینک جو لگی ہے اسے اتار کر دیکھ، سمجھ میں آ جائے گا. اے خدا کیا ہے رحمان کا مصداق، کیا ہے رحیم کا مصداق؟ اللہ جواب دے گا رحمان کا مصداق ہے محمد مصطفیٰ، پتھر بھی مارو گے تو دعا دے گا. اور رحیم کا مصداق ہے علی، ہر دل میں علی کی بستی کا بسیرا نہیں ہوگا، وہیں پہ علی آئے گا جہاں پہ طہارت کا بسیرا ہوگا. یہ رحمان اور رحیم، یا علی یا علی، یہ خدا کا رحمان ہونا اور رحیم ہونا. لیکن اس کی رحمت، پروردگار عالم کا رحیم اور رحمان ہونا کیسا ہے آپ ذرا دیکھیے. قیامت کا میدان ہے، روایت ہے کتاب تفسیر فاتحۃ الکتاب پیج نمبر 77 پر غالباً صاحب کتاب نے یہ لکھا کہ روایت ہے امام معصوم علیہ السلام کی کہ میدان حشر ہوگا، قیامت کے میدان میں ایک شخص ہوگا، اسے اس کا بک آف ڈیڈز دیا جائے گا لیفٹ سائڈ سے یا بیک سائڈ سے دیا جائے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جہنمی ہے. جسے سامنے سے دیا جائے یا رائٹ ہینڈ پر دیا جائے اسے اصحاب یمین کہتے ہیں. ما اصحاب الیمین وہ ما اصحاب الشمال، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اصحاب الشمال یعنی جن کو ان کا بک آف ڈیڈز، نامہ اعمال لیفٹ ہینڈ پر دیا جائے گا. یہ ان کا لیفٹ ہینڈ پر رکھا جانا اس بات کی علامت ہے کہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کہ تم جہنمی ہو. اب جیسے ایک شخص کو کہ جو گنہگار تھا دنیا میں، اسے اس کا بک آف ڈیڈز لیفٹ ہینڈ پر دیا جائے گا، تو چونکہ دنیا میں اس کی عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تھی. میں خدا کی رحمت کا عرض کر رہا ہوں کہ رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود بھی اس کی ایک رحمت، ایکسیپشنل رحمت ایسی ہے کہ جو کبھی بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے کہیں بھی. قیامت میں جب انسان کو، اس گنہگار کو لیفٹ ہینڈ پر اس کے بک آف ڈیڈز کے دیے جانے کا کام کیا جا رہا ہوگا، جیسے وہ اپنا نامہ اعمال الٹے ہاتھ سے لے گا، یہ کہتا ہوا لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لے رہا ہوگا تو وہ سیاہ ہوگا، اور جیسے کھولے گا تو وہ پلین ہے، خالی ہے، بالکل سفید ہو چکا ہے. آواز آئے گی پروردگار میں گنہگار، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کیا وجہ ہے؟ ہاتف غیبی کی ایک غیبی آواز آئے گی کہ یہ جو تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے. ہم اور آپ اس پہ قادر نہیں ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ میں گناہ نہیں کرتا اور مجھے کسی کا گناہ نظر آ جائے تو اب وہ ہے کہ جسے میں سب کے سامنے اس کے گناہ کو آشکار کروں گا. یہ غلط بات ہے. میں اگر مثال کے طور پر جانتا ہوں کہ فلاں نے گناہ کیا، میں نہیں کرتا گناہ،
تو میں گناہ نہیں کرتا کہ معنی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں وہ گناہ نہیں کرتا جو وہ کر رہا ہے. اچھا એવું કરે છે આ, હા હમણાં તું જો હું બતાડું છું બધાને, મજા આવશે, ذرا رکو તમે ابھی, ہمڑا مزہ આવશે. بھائی وہ جو وہ کر رہا ہے تم وہ نہیں کرتے، لیکن تم اس کے علاوہ بہت کچھ وہ کرتے ہو جو وہ نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کمپینینز کے، حضرت عیسیٰ کے کمپینینز کو اور اصحاب کو کیا کہا جاتا تھا؟ حواری کہا جاتا تھا. وہ اپنے کمپینینز کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں سے. ایک گنہگار تھا، ایسا گنہگار تھا جو مشہور گنہگار تھا شہر کا، ٹھیک ہے، یو نیم اٹ، اور وہ گناہ اس نے کیا ہوا ہے. وہ مشہور معروف گنہگار دیکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کمپینینز کے ساتھ جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جہاں سے حق گزرے اس کی روحانیت کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اور حق کو پبلسٹی کی، مارکیٹنگ کی، خوبصورت بنا کے پیش کیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. حق ہوتا ہے، روشنی، نور، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے. دیکھا اس نے کہا کہ یار کمال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کا بھی کمال ہے. میں ٹھہرا گنہگار، مجھے کہاں ان کے ساتھ جانے کی اجازت ملے گی. لیکن اگر میں ایک مرتبہ اجازت لے کر ان کے اس کانوائے کے ساتھ 2 قدم چل لوں تو قیامت میں میرے پاس ایک بات ہوگی کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ان کا حضرت عیسیٰ کا کانوائے میرے سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کچھ سٹیپس ان کے ساتھ چلے تھے. میں نہ کربلا جا رہا ہوں، نہ میں زیارت اربعین جا رہا ہوں، نہ میں واک، کچھ بھی نہیں عرض کر رہا. میں بس ایک بات، وہ یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے یہ آنر مل جائے کہ یہ لوگ جو حق کے والی ہیں، حق کے طرفدار ہیں، یہ لوگ جو چل کے جا رہے ہیں، میں 2 قدم ان کے ساتھ چلوں. لیکن چونکہ میں گنہگار ہوں اور میرا حق نہیں ہے تو میں پاؤں پہ نہیں چلوں گا، میں گھٹنوں کے بل چل کے جاؤں گا. وہ جھکا. یہ ندامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ فیلنگ سوری نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور یہ کر کے جب ایک مرتبہ پیچھے چلا تو حضرت عیسیٰ کے کمپینینز میں سے ایک حواری نے کہا کہ یا روح اللہ، یہ گنہگار، یہ نجس، یہ نعوذ باللہ، کیا کچھ یہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، ذرا اس کو دور کریں پلیز، ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہ کی گندگی ہم میں بھی آ جائے. وہی آئی. حضرت عیسیٰ سے یہ کہا گیا کہ اے عیسیٰ، یہ جو آپ کا صحابی ہے نا، اسے کہیے کہ اب اپنے اعمال دوبارہ سے انجام دینا، تیرے سارے پچھلے اعمال گئے ہفت، اس لیے کہ تو نے میرے ایک ایسے بندے کو غلط سمجھا جو توبہ کر چکا تھا. اس کی شہرت تھی گناہ کی، مگر آج تو وہ توبہ کر چکا تھا. لہٰذا کسی کو ہم جج نہیں کر سکتے. اس کی رحمت، بات ابھی رحمت کی اور خدا تعالیٰ کی رحمانیت کی مکمل نہیں ہوئی، وقت مکمل ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلے تھرسڈے بشرط توفیق و حیات یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت کی کچھ ایگزامپلز اور جو ہم روز نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جس کا ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں امیر المومنین، اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی جس طرح کی زندگی تھی ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کے حیات طیبہ کو اپنے لیے درس قرار دینے کی توفیق عطا فرما. صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. سرکار کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات کو حل فرما. امام زمانہ کے ناصروں میں، خادموں میں، اصحاب میں، نوکروں کے خداموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.